واجب ہے۔ صدقہ فطر کے لیے پورے سال مالدار ہونا ضروری نہیں، اور صرف صدقہ فطر کے موقع پہ اس کے پاس مالداری کا ہونا کافی ہے، اور پورے سال کی مالداری ہونا بھی ضروری نہیں۔ تو جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس شخص پر عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ بالغ بیٹا ہے، بالغ بیٹی ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، اور گھر میں سارے افراد ہی ایسے ہیں جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو ایسے تمام افراد پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ صرف ابا کا کر لینا کافی نہیں ہے، یا صرف اماں کا ساری بیٹیوں کی طرف سے کر لینا کافی نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی قربانی کرنی ہے۔ ہاں، گھر کا سربراہ اور والد محترم سارے بچیوں اور بچیوں کی طرف سے قربانی کر لیتے ہیں انہیں بتا کر، تو ان کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور واجب ٹھیک ہوگا۔ تو یہ تو واجب کی شکل ہے۔ البتہ اماں ابا دنیا سے چلے گئے اور کوئی سعادت مند اولاد اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ قربانی بھی اس موقع پہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے اور یہ ضروری نہیں ہے، البتہ نفل ہے۔ اور چونکہ یہ ثواب سال میں ایک ہی بار ملتا ہے اور تھوڑے پیسوں پہ کمائی بڑی ملتی ہے کہ ہر بال پر نیکی ہے، تو سعادت مند اولاد اپنے گزری ہوئی والدین کی طرف سے بھی نفلی قربانی کیا کرتی ہے۔ بلکہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی کی طرف سے بھی کر لیا کرتے ہیں، صحابہ کی طرف سے بھی کر لیا کرتے ہیں، اولیاء کی طرف سے بھی کر لیا کرتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کی طرف بھی یہ قربانی کر لیا کرتے ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی تھی، اور امت کو اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے اور سعادت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنا واجب تو ادا کرتی ہی کرتی ہے، اس کے علاوہ بھی وہ بہت ساری قربانیاں بڑی خوش دلی کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا اور اللہ کو لہو نہیں پہنچتا، اللہ کا تو آپ کا مبارک جذبہ پہنچتا ہے اور آپ کی مبارک نیت پہنچتی ہے کہ اللہ تیری خاطر یہ قربانی کر رہے، تو راضی ہو جائے، تیری ذات راضی ہو جائے، تیری رضا ہمیں چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو آپ کی رضا کی خاطر اپنے بچے کے گردن پر چھری رکھ دی تھی، اور یہ نہیں پوچھا تھا کہ بچے کی قربانی اللہ تیری خاطر۔ دنیا میں تو کوئی ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھے اور اسے ذبح کرے۔ آپ کا یہ حکم ہمارے لیے کیسے ہے؟ کبھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال اور یہ چیز مڑ کے بھی نہیں پوچھی، آپ نے تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ سنت ابراہیمی ہیں، اور مسلمان اس موقع پہ اظہار کرتا ہے، اے اللہ آپ نے مینڈے کا حکم دیا ہے اور جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، آپ ہماری جان کی بات کرتے، وہ اولاد کی جان کی بات کرتے، ہم تیری رضا کی خاطر اس قربانی کے لیے بھی تیار رہتے، یہ قربانی بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو قربانی اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور یہ بڑی خوش دلی کے ساتھ ہو اور اس مبارک جذبے اور نیت کے ساتھ ہو۔ تو کسی پر صدقہ فطر واجب ہے تو اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہ ہو جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو تو اس پر قربانی واجب بھی نہیں۔ ہاں، پھر بھی اگر کوئی شخص کر دے تو ثواب کی بات ہے، واجب تو نہیں، لیکن کہتا ہے یہ نیکی کیوں چھوڑوں، تو نفلی کر لیتا ہے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور اس کا اسے اجر ملے گا۔ ظاہر ہے ایک آدمی اچھا بکرا نہیں لے سکتا اور اچھا دمبا نہیں کر سکتا، حصہ تو ڈال سکتا ہے، جو 7 میں بھی ہے، 8 میں بھی ہے، 10 میں بھی ہے، 12 میں بھی ہے، 11 میں بھی ہے، مختلف حصے ہوتے ہیں،
اور حصے ڈالنا تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، یعنی پورے سال میں ایک حصہ 7-8 ہزار روپے، اور اجر و ثواب کتنا؟ تو ایک عام سے عام مسلمان کے لیے بھی اور ایک عام غریب آدمی کے لیے بھی یہ سعادت حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں۔ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے کرنا واجب نہیں، نہ اپنے مال میں سے نہ اس کے مال میں سے، کیوں پر اس پر واجب نہیں۔ لیکن اگر باپ اپنے مال میں سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دے دے تو یہ بڑا ثواب کی بات ہے، یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ اور بیوی اور بالغ اولاد مالدار ہوں تو ان کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر میں نے عرض کیا گھر کا سربراہ یا شوہر یا والد سب کی طرف سے کر دے اور سب کو بتا دے کہ تمہاری بھی قربانی ہو رہی ہے اور تمہاری بھی قربانی ہو رہی ہے اور بھائی تمہاری بھی قربانی ہو رہی ہے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے شوہر نہیں کر رہا اور والد نہیں کر رہا تو ان پر اپنی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ یہ عذر نہیں ہوگا ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہاں بھائی آپ پر اپنی قربانی واجب ہے، اگر انہوں نے نہیں کی آپ کو خود کرنی ہوگی اور آپ کو اپنی قربانی کی خود فکر کرنی ہوگی۔ ہاں اگر انہوں نے کر لی تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ بیوی اور بالغ اولاد مالدار ہوں اور شوہر بیوی کے لیے اور بالغ اولاد کے لیے اپنے پاس سے قربانی کے جانور لاوے تاکہ وہ قربانی کر سکیں تو بالکل جائز ہے، اور بالکل یہ درست ہے۔ جو بیٹا باپ کے ساتھ باپ کے کاروبار میں لگا ہو اور کاروبار میں اس کا اپنا حصہ اور ملکیت کچھ نہ ہو تو اگر اس کے علاوہ بیٹے کے پاس قربانی کا نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اگر نہیں ہے تو واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے، بالغ تو ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر والد ان کی طرف سے ادا کر دے تو یہ نفلی قربانی ہوگی اور بہت اچھا ہوگا۔ عورت کے پاس کچھ مال نہ ہو لیکن اس نے نصاب کے بقدر مہر شوہر سے ابھی لینا ہو تو اگر مہر نقد ہے اور شوہر صاحب حیثیت ہے تو عورت پر قربانی واجب ہے، اور اگر مہر معجل ہو یعنی شوہر فقیر ہے مہر بھی معجل ہو، خواہ شوہر مالدار ہو یا فقیر ہو تو عورت پر قربانی واجب نہیں، یعنی اس کے بعد صدقہ فطر کے بقدر مال نہیں ہے اور اس نے کسی سے قرض بھی فوری نہیں لینا تو ظاہر ہے پھر اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن عرض کیا کہ اگر وہ کر لے اور واجب نہیں بھی ہے تو بڑے ثواب کی بات ہے۔ قربانی مقیم پر واجب ہے، مسافر پر نہیں۔ لیکن ہم جو لوگ حرم جاتے ہیں اور ظاہر ہے وہ سفر پہ ہوتے ہیں لیکن وہاں سعادت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور سعادت کی جگہیں ہوتی ہیں، اور وہاں ایک آدمی حج کے خاطر اتنا کچھ خرچ کرتا ہے، وہ کہتا ہے قربانی کیوں نہ کروں، تو میں تو قربانی بھی کروں گا۔ کتنے لوگ نفلی حج کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ نفلی قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو واجب تو نہیں مسافر پر، لیکن ایک مسافر کرنا چاہتا ہے اور اس وقت کو غنیمت سمجھتا ہے اور موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تو بہت اچھی بات ہے، تو وہ مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ قربانی کے تینوں دن مقیم ہونا ضروری نہیں۔ 10ویں 11ویں تاریخ کو سفر میں تھا، پھر 12ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گیا یا 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی واجب ہوگی۔ 2 دن مسافر تھا، 1 دن مقیم ہو گیا، یا جہاں مسافر کرنے گیا تھا سفر وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو ظاہر ہے اب وہ مقیم ہو گیا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ 10ویں کو گھر میں تھا، پھر 11ویں کو سفر میں چلا گیا، 12ویں کو سورج ڈوبنے سے پہلے گھر آ گیا تو قربانی واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ گھڑیاں اسے اقامت میں مل گئیں جس گھڑیوں میں قربانی کی جا سکتی ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر مالدار قربانی کے دن گزرنے سے پہلے سفر پہ چلا گیا اور باقی وقت سفر میں گزارا
تو اس پہ قربانی واجب تو نہیں، لیکن اگر کر لیتا ہے بہت اچھی بات ہے۔ جو شخص حج پہ گیا اور حساب شرعی سے وہ مسافر بن گیا تو ظاہر ہے دوران سفر اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر وہاں وہ کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ قربانی کا وقت ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کا سب سے بہتر دن 10ویں کا ہے، 11ویں کا ہے تاریخ، پھر 12ویں تاریخ ہے۔ 3 دن قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی اس کا سورج ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں کے سورج ڈوبنے تک، یہ 3 دنوں میں جب بھی اسے موقع ملے وہ قربانی کر لے۔ سب سے بڑی بات پہلے دن ہے، پھر دوسرے دن ہے، پھر تیسرے دن ہے۔ اللہ رب العزت بھائی یہ عظیم شان عبادت کی سعادت سارے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ اللہ